حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈے تے چوک کے مسجد لے کے جانے. لیکن یہاں بات ہی عجیب ہو گئی. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں. کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا, انجینئر دی تنہا. تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا چاہیے. سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے, تو مولوی بنے گا تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں, سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو, سر جڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر اے رونقاں سی کرو یار, اے تے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے, وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں, انہی کو بجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں, کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں. مولوی اٹھ کے ٹر پیا, پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہاں, تو مولوی ہے, میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال. وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد ہوتے. لیکن اسی انہاں نوں اے دسیا نہیں رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے, اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی, کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں. تلاوت سنی فرشتوں نے, جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا باہر, ہم ایک بازار سے نکلے, ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ دسواں سورہ طٰہٰ کھڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ, یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں. میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا, لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی بکھرے, ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے, واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا, ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا, لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟
فرمایا سانو دو ہی گلیاں تو پتہ ہے. یہ حضرت وہ کہڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسے گلی دا پتہ لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتہ ہے. میں بول رہا ہے والی گلی کے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے. آپ کے خادم ہیں زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا رات گزر گئی پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا رات گزر گئی پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں 3 مہینے نہیں 3 سال نہیں 20 سال لگ گئے. روز پوچھتے صبح پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا نہیں پسند؟ کہتے حضرت میں کیسے مانوں 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. ایسی بے توجہی 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان دکھ ہے بھی سانو سارے نہیں پتہ ہے. بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے. فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی انہیں جانا. فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے انہیں جانا انہیں مانا. آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے. بڑے لوگوں نے تھرمامیٹر لا لے اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے. مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی. مینوں پوچھ میری اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے نسیا جانا ہی نہیں. بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے. پتر کتنی قریبی چیز ہے. پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نال لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس. باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. تو باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے انہاں نہیں دن ب دن پریتاں بدائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے 1:30 بجے انہوں نے چک لینا. جنازہ لے جائیں گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتی. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہو گیا سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں پہلا دعا ہوندی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں دھوکہ ہے حضرت. آتی نہیں دعا کوئی پیچھے کلو رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے جلدی جلدی لے جائیں گے دفنائیں گے پٹے رکھیں گے مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے لیکن انہوں نے ٹھہرنا نس جانا. میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے میرے بھرا نو بخش دے میرے ماموں نو بخش دے میرے خالو نو بخش دے میرے چاچے نو بخش دے میرے تائے نو بخش دے ایہی لگدا ہواں گا نا میرے یار نو بخش دے میرے بھرا نو بخش دے نا کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا روٹی کھادی ہے ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے بوٹی انہوں دینی شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو نہیں منی نہیں پریت لائی ساری عمر دین سے بھاگتے رہے نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام
से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता। एना नाल कीता, एना नू राजी कीता, एना नू खुश कीता, छड़ के टुर गए, चौल खान डे ने। और फरिश्ते आके की कहंदे ने, उमर तेरा रब तेरा दीन नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अपनी जिंदगी च की कहंदा रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हज़रत, यही हमारे अकाबरीन का पैगाम है। आज जो आप तैयार करो, जो फरिश्ते पूछन उस टाइम रब्बी अल्लाह इतना पकाया हो, उस रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब, जैसे फरिश्ते पूछे उस वेले जवाब दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो नबी अलैहिस्सलाम दे बारे पूछा जाए मजा ता है हजरत असी ओते है कहिए इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हां जी, मजा तो तब है बंदा ओथे कहे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है। मजा तो ता है ना हजरत अगू पे कहिए जो हदीस में आया जवाब हाहू हाहू ला अदरी, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं। आज वक्त है हजरत, आज अपना अपना सिलसिला पकाइए। मियाँ साहब ने तो कमाल कहा था, आपने फरमाया उज़्र बहाना चलदा ना जो आखे सो करिए आखिर नू जे टहना कानू कुल कुल मरिए। जिन्होंने सारी उम्र नौकरी की थी उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया, फरमाया मेरी कब्राम कब्रों से जरा गहरी खोद दो। हर्ज की थी हुजूर हो क्यों, फरमाया इसलिए जब मेरे महबूब तशरीफ लाएंगे तो वहां खड़ा होकर अर्ज करूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा को चाहो उस दिल अफरोज साथ पे लाखों, इसको देखा ये मूसा से पूछे को आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाहो उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हजरत मस्जिद नाल प्यार, मदारस नाल प्यार, इल्म नाल प्यार, इल्म वाले नाल प्यार, हुजूर जमाने लगते हैं फिर एक आलिम तैयार होता है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तादानी जो कि अपने वक्त में काजी अल-कुज़ात के ओहदे पे भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, रोज़ाना बादशाह के बिल्कुल साथ हजरत की कुर्सी लगाई जानी और आपने आके थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठना ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान है। हजरत उमर पाक जैसी शख्सियत कह रही है अगर शरअ में जायज़ होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता ताकि लोगों को पता चलता उलमा की शान क्या है। इत्थे ते भाई मौलवी कपड़े चंगे पा लेते तुहानू पता नहीं की होने लग, इत्थे ते मौलवी गड्डी चंगी ले लेते तुहानू पता नहीं की होने लग पा। मेरे एक बड़े दरीना दोस्त जुमे में आना छोड़ गए, एक दिन कहीं मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा मैं हुजूर जुमे से नहीं आता, और जी हूँ तो तुहाडा स्टैंडर्ड ही होर हो गया, हूँ तो गड्डियां जनाब देखो। मैं जनाब अगली बारी मैं रक्शे ते आ जागा तुसीं जुमा पढ़न ते आओ, मैं अगला जुमा रक्शे ते पढ़ाना आ जागा तुसीं जुमा ते पढ़ना। पता नहीं क्या हजरत आपकी सोचे, आपका दिल ही नहीं करता कि हुजूर के मिंबर और मुसल्ले का मुराल बुलंद हो। ACDC लंघे तो पूरा फैसलाबाद वेखिए, मौलवियों वास्ते पता नहीं था की है। वो जितने भी मुल्हिदीन हैं या जितने भी हजरत ये बागी किस्म के लोग हैं, कभी रजा साकब साहब की, कभी पीर अजमल साहब की, कभी मेरी वो गाड़ी से उतरते हुए गाड़ी पे बैठते हुए वीडियो लगाए वेखो जी मौलवियों ने डी। मैं हजरत जी हूँ फैसलाबाद में आया, 3 मैं बयान कर रही जी, दसो मैं बस से आवा तो मैं 3 कर लगा, पता नहीं यार। लेकिन हजरत उमर फरमा रहे हैं अगर जायज होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान क्या है। हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते अगर लोगों को पता चल जाए कि उलमा की शान क्या है तो जब कोई आलिम अपने घर से दरसो तदरीस के लिए या नमाज की इमामत के लिए या जुमा की खताबत के लिए अपने घर से निकले तो बाहर लोग आपस में पर्चियां डालें कि आज हजरत नूं मैं अपने मोंडियां ते चौके मस्जिद लैके जाने। लेकिन यहां बात ही अजीबोगरीब, उसका फिर नतीजा क्या निकला हजरत, उसका जो नतीजा निकला वो आप देख रहे हैं।
میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے. میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں, کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا. تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے, پھر ڈاکٹر دی تنہا, امام صاحب دی تنہا, انجینئر دی تنہا, تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا. سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے, تو مولوی بنے گا تو تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں, سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو, سر جڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر اے رونقاں سی کرو یار, اے دیتے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے, وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں, انہی کو بجیا, لیکن اٹھتا کوئی نہیں, کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں, مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی, کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہاں, تو مولوی ہے, میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال. کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہ چل دیا. حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے, شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا, ہاں بادشاہ, میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر سعد الدین کو لگتا ہے اور سعد الدین کا پتھر لگنے سے انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان آپ کا مثال ہو گیا, سونے شہزادے دیے آپ, سونا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہیے کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد فوری اسی سٹائل اسی لیول کہ محدث اعظم پاکستان آ گئے تو نہیں, وہ زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی نورانی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی خادم حسین رضوی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی مفتی عبد القیوم ہزاروی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر مولانا عبد الستار خان نیازی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. زمانے لگتے ہیں پھر کوئی عالم بنتا ہے. لیکن اسی توجہ اور پیار کیتا, اسی توجہ اور پیار کیتا نہیں. میں اس دن پروگرام پہ اتنے جید عالم دین درسیات پہ اتنا عبور کہ سینے میں ہی اب ساری کتابیں ہیں. لیکن حضرت ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے, سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھا, جنہوں 50 سال ہو گئے علم پڑھاندے ہیں, کسی دا دھیان بھی نہیں سی ہوتا. وہ مولوی سی, وہ پتہ نہیں کی اور حضور فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ہاں شک. اس لیے حضرت اپنے اداروں سے پیار کرو, ان کو بڑھاؤ, ان کو پھیلاؤ. ان کو پنجاب کالج کے لیول پہ نہیں, پنجاب کالج سے بھی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو حضرت اسپائر کالج کے لیول پہ نہیں, اسپائر کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں, ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی سے کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. لیکن وہ شعر ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, مجھے اس کو یاد نہیں آ رہا. انہوں نے کیا کہ دوسرے پڑھن پڑھانا لگے دے نے اور سنیا نے سارے پیسے قوالیاں دے. میں حضرت ایک جگہ گیا, صاحبزادہ صاحب ہیں تو محبت کرتے ہیں لیکن بس بڑے نہیں, کوئی بھی وہ دنیاوی تعلیم ہی ہے, اللہ ان پہ رحم کرے. وہ جس طرح کو مشورے دیں. میں تقریر سی ادھر, مجھے وہ لے گئے, انہوں نے پروجیکٹ تھا ان کا, کوئی 21 کروڑ کا پروجیکٹ, دادا ابو کا اور ابو جی کا مزار بننا ہے, ساتھ وہ عرس ہوتا ہے, وہ لنگر خانے بننے ہیں, کمرے بننے ہیں مریدین کے ٹھہرنے کے, اور وہ جو گنبد بننے ہیں حضرت ان میں جو لکھا
لکھائی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کس کس سے وہ لکھائی ہوگی، 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہوگا۔ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، محبت کا تقاضا ہے کہ خیر کریں۔ تو میں نے ایسے ہم کٹھے بیٹھے تھے، میں تھلے نیچے بیٹھ گیا، تو مجھے کہنے لگا حضرت آپ نیچے، میں کہا حضور میں جڑی گل کر رہا ہو سکتا ہے جناب دے مزاج کے مطابق نہ ہو، تے میں تاں تھلے بیٹھ کے کرنا کہ میری گل تو نہیں بیٹھی۔ انہوں پکڑ کے نہیں حضرت اتنے، میں تھلے بیٹھ گیا۔ بہرحال میں حضور لنگر کھانے تے اور گنبد تے 80 لاکھ لا کروڑ لا تے اور گھٹ لاؤ تے چنگا ہے، باقی 20 کروڑ دی کوئی سونی اسلامک یونیورسٹی، 20 کروڑ دی کوئی سونی اسلامک یونیورسٹی، 20 کروڑ دا کوئی دا مدرسہ بناؤ کہ دونوں دونوں لوگ اتنے پڑھن دی۔ حضرت صاحب تشنگی ہے، تشنگی، لیکن آگے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ بس جی درد ہے سینے میں دیکھ دیکھ کے تڑپ، جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ تکلیف پھر 19 سال دی عمر مبارک ہے مدرس کی، تو پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے کہ جامعہ بریلی منظر الاسلام وچ حضرت صدر مدرس، ادھر حضرت صاحب مدرس لبن ہی نہیں ڈرے، روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آیا ہوتا ہے حضرت مدرس چاہیے کو، اور ہم نے سارا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں اقبال کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا۔ دیکھو یار ہمارے بڑیاں دے کی سوچن سن، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، وما علینا الا البلاغ المبین۔